السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مریم زیبا، کنسلٹنٹ ہوم اسکولنگ ہے PRC۔ اچھا، آپ کا سوال یہ ہے کہ بچوں کو ہوم اسکولنگ کیسے کریں جب کہ چھوٹے بچے ٹوڈلرز جو ہیں وہ گھر پہ ہیں اور بار بار پڑھائی کو متاثر کرتے ہیں۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ پڑھائی سے کیا مراد ہے۔ کیا پڑھائی سے مراد یہ ہے کہ ہم نے ایک کتاب کو بچے کو 2 سے 3 گھنٹے بٹھا کے ڈانٹ ڈپٹ کے پڑھانا ہے، جس میں بار بار بچے کی توجہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے، اور جس کو واپس لانے کے لیے ہمیں تگ و دو کرنی پڑتی ہے، ہمیں ڈانٹنا پڑتا ہے یا ہمیں بار بار ٹوکنا پڑتا ہے۔ تو یہاں تعلیم سے ہم نے ہوم اسکولنگ جب ہم کرتے ہیں تو ہم تعلیم کا جو بنیادی مطلب ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تعلیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کریکلم کو خاص طریقے سے فالو کیا جائے، کہ ورک شیٹس بھرے جائیں، کتاب ختم کی جائے اور امتحان میں نمبر حاصل کیے جائیں، یا کسی خاص کالج یا یونیورسٹی کی اسکول کی ڈگری حاصل کی جائے۔ یہ تعلیم کا مقصد نہیں ہے۔ تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ بچے کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا جائے، جو زندگی میں چیزیں اہم ہیں اس کے لیے اس کے نزدیک اہمیت کو باور کرایا جائے، وہ دنیا میں اپنے کردار کو پہچانے، جو زندگی کے تقاضے ہیں اس کو جانے۔ تو اس کے لیے یہ سب ذریعہ ہیں، ٹول ہیں، کتابیں، سلیبس، کریکولم، اسکول، یہ سب ٹول ہیں۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان ٹولز کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ کیا ہم ٹولز کو ہی مقصد بنا لیتے ہیں، یا ٹول اور مقصد کو، اوزار کو اور مقصد کو مکس کر رہے ہیں؟ یہ بہت غلط بات ہے۔ ہم نے اپنے مقصد کو سامنے رکھنا ہے۔ جب ہم ہوم اسکولنگ کرتے ہیں تو ہمارے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ ایجوکیشن کا ذریعہ بنتی ہیں۔ جیسے پچھلے دنوں میں مثال دوں گی، پچھلے دنوں میری بیٹی کے کورس میں اس کے جو سلیبس جس کو ہم ساتھ رکھتے ہیں، اس میں ٹیمپریچر یا درجہ حرارت کے بارے میں ایک لیسن تھا۔ میں نے اس کو بتایا کہ ایسے درجہ حرارت کو یا ٹمپریچر کو میجر کرنے کے لیے ہم لوگ تھرمومیٹر یوز کرتے ہیں۔ تو ہم لوگ یہی بات کر رہے تھے کہ ہم لوگ جو ہے وہ جائیں گے، شاپ پہ جائیں گے تو ہم ایک تھرمومیٹر لے کر آئیں گے۔ جب تھرمومیٹر لے کر آئے ہیں تو اس کے بجائے کہ تھرمومیٹر کے اوپر جو لیسن ہے اس کو سامنے رکھ کے اس کو جب تک وہ تنگ نہ آ جائے اس کو اس کے ساتھ بٹھا کے زبردستی کی جائے، ہم نے ویسے تھرمومیٹر کے اوپر گفتگو گپ شپ شروع کیا، اور میرے ہسبینڈ نے اپنے بچپن کے کوئی قصے سنائے، میں نے بتایا کہ کیسے میں نے تھرمومیٹر کو پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ پھر ہم نے ڈسکشن ایسے کرتے کرتے یہ بات پہنچی کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے، مرکری ہوتی ہے اس کے اندر۔ پھر ہم نے ریسرچ کیا تو پتہ لگا کہ جو ریڈ کلر کی کا ہوتا ہے، جو تھرمومیٹر کا میجر کرنے کا ہوتا ہے، وہ الکوہل ہوتا ہے، اگر بلیک ہو تو وہ مرکری ہوتا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں بھی نہیں پتہ تھیں، تو اب جا کے ہم نے یہ چیز سیکھی۔ اب اس کے لیے اس کے اندر ایک جستجو جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے۔ اس کے لیے اب وہ جو ہمارے گھر میں پہلی کتابیں پڑھی ہیں، جو میرے بڑے بیٹوں کی کتاب ہے سائنس کی، وہ کھول کے بھی دیکھتی ہے اس کے اندر۔ اب اسی تھرمومیٹر کو کبھی وہ فریج میں رکھتی ہے، کبھی فریزر میں رکھتی ہے، کبھی باہر بالکنی میں رکھتی ہے، دھوپ میں رکھتی ہے، کبھی پانی میں ڈالتی ہے، گرم پانی میں ڈالتی ہے، کبھی ٹھنڈے پانی میں ڈالتی ہے، تاکہ اس کو پتہ لگے کہ وہ ہے کیا چیز۔ اور پھر میرے بیٹوں نے، ہم نے ڈسکشن شروع کیا، تو وہ ہائی اسکول میں ہے ماشاءاللہ، تو وہ لوگ ریسرچ کرنا شروع کریں مرکری کیا ہوتی ہے، پھر مرکری سے کیا ہوتا ہے، یہ میٹل ہے، میلٹڈ میٹل، لیکوڈ میٹل ہوتا ہے، اس کی ڈینسٹی۔ اب وہ ڈینسٹی اور سرفیس ٹینشن اور کوہیسو فورسز، کوہرنٹ فورسز، یہ چیزیں جو ہیں وہ فزکس کی کمپلیکیٹڈ پیچیدہ قسم کے اصطلاحات ہیں۔ اگر میں ان کو بٹھا کے ان کو کتاب سے یاد کرانے کی کوشش کروں گی تو وہ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا، خود ان کے اندر جو جستجو پیدا ہوئی، ہم نے بس صرف ایک سپارک، ایک جو ہے وہ ایک لو سی ان کو دی، جس کے اوپر جا کے اب وہ اس کو کتابیں کھول کے دیکھیں گے کیا چیز ہوتی ہے، وہ تحقیق کریں گے، اس کے بارے میں سوچیں گے، تو ان کو پتہ لگے گا کہ دنیا میں جو ہے وہ اہم چیزیں کیا ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ ان کی جو شوق و جستجو جو ان کو ہوتا ہے، اس میں ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو ہماری یہ تھرمومیٹر کا جو ایک لیسن تھا، جس کا اگر ہم سائنس کے کریکولم سلیبس کے
ایجنڈا کو ہم دیکھیں کہ وہ جب ہم سائنس پڑھاتے ہیں تو ہم بچے کے اندر کیا چیزیں پیدا کرنا چاہتے ہیں، کن اطوار کی ہم نشو و نما چاہتے ہیں، مقاصد کیا ہیں. تو تب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اصل مقصد سائنس کے پڑھانے کا بہت سارے اور مقاصد کے درمیان یہ بھی ہے کہ بچوں کے اندر یہ فکر پیدا ہو جائے کہ کوئی چیز اگر کسی طرح کسی ساخت کسی چیز کی بنی ہوئی ہے تو اس کا ساخت اس کے مقصد کے ساتھ ہم آہنگ ہے. کسی چیز کا سٹرکچر اس کے فنکشن کے ساتھ ہم آہنگ ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ یہ چیز ہم اسکولوں میں نہیں سیکھ سکتے. بچوں کو ٹیبل چیئر پہ بٹھا کے ان سے گھنٹوں کام کرا کے نہیں ہم حاصل کر سکتے. یہ ہمارے ڈے ٹو ڈے لائف سے لرننگ ہوتی ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ دوسری تیسری کلاس کے بچے کو اتنی ڈیپتھ سے تعلیم کا اصل مقصد سمجھ آ سکتا ہے جو اگر ہم گھر میں رکھ کے تعلیم و تعلم کو اپنی عام زندگی کا حصہ بنا کے ہم اس کو دے سکتے ہیں. تو آپ کو یہ پریشانی چھوڑ دیں کہ میرے چھوٹے بچے کیا کریں گے جب میرے بڑے بچے پڑھ رہے ہوں گے، ان کو میں کیسے ڈسٹربنس سے روکوں گی. تو یہ ایک مل جل کر کرنے والا کام ہے اور مل جل کے ہی بچے سیکھیں گے. ہاں اگر جیسے بڑے کلاسز میں جا کے کالج یونیورسٹی میں جا کے کچھ کورسز ہوتے ہیں جن کو ہمیں بیٹھ کے اور بچوں کے اندر ذمہ داری پیدا ہونی ضروری ہوتی ہے، تو ہم ان چیزوں کو جیسے لرننگ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، آرگنائز ہونا، اچھا اپنے لیے ٹائم ٹیبل بنانا، اپنے لیے اسکیجول بنانا، اسکیجول سے اسٹک کرنا، اور اپنے مقاصد کو جو ہمارے ٹارگٹس ہیں لانگ ٹرم شارٹ ٹرم ان کو کیسے حاصل کرنا. تو ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم بچوں کے لیے اچھی کتابیں سناتے ہیں. بچوں کو ان اقدار کو ان کے اندر راسخ کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً ہم ان سے بات چیت کرتے رہتے ہیں. اور یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بچہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے جب ان کو ہم یہ گائیڈ کرتے رہتے ہیں تو ان کے اندر خود ان چیزوں کی اہمیت بیٹھ جاتی ہے. پھر بچے جب پختہ عمر میں پہنچتے ہیں تو اپنی پڑھائی کی ذمہ داری خود اٹھا لیتے ہیں. پھر آپ کو بار بار پش کرنا، بار بار نیگ کرنا نہیں پڑتا. یہ آسان کام نہیں ہے، مشکل ہے، اور دنیا میں مشکل ہی ہوتی ہے. دنیا میں ہم جد و جہد کرنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے آئے ہیں. دنیا میں ہم آرام کرنے یا صرف انجوائے کرنے نہیں آئے ہیں. ہمیں اسی دنیا میں اس مختصر سی زندگی میں اپنی دنیا بھی بنانی ہے اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے بھی تیاری کرنی ہے. تو ان دونوں مقاصد کو ہم آہنگ کرنے کے لیے ہم بچوں کو صبح سے شام کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتے. ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، یہ قیمتی وقت ہم اس طرح سے ضائع نہیں کر سکتے. یہ ہوم اسکولنگ جو ہے وہ فطری طریقہ ہے جس میں ہم تعلیم و تعلم کو پریکٹیکل لائف کے ساتھ ہم آہنگ کرتے ہیں. امید ہے آپ کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا. دوسرا یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم تھوڑا اسٹریسفل ہو جاتے ہیں. ایسے حالات میں خود کو پرسکون رکھنا بہت ضروری ہے، اور چھوٹے بچے کو کی بات سے تنگ آنے کے بجائے اس کے لیے کوئی مشغلہ نکال کے دیں، اس کو بات سمجھائیں، اس سے بات کریں. اور اس طرح سے بچہ بھی سیکھ جائے گا کہ جب میں اپنا کام کر رہا ہوتا ہوں کوئی اور مجھے ڈسٹریکٹ کرتا ہے یا میری توجہ بٹاتا ہے تو میں ایسے حالات کو کیسے ہینڈل کر سکتا ہوں، تو اس کے سامنے ماڈل کریں. امید ہے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.